الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر شیخ بشیر گورنمنٹ UPS میر اینڈ خان پتی سے آپ کی خدمت میں آج تیسری جماعت کا اردو لے کر حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 33 نکال کر اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے بچوں، اس کا عنوان ہے ہمارے کھیل۔ تو بچوں، جس طرح میں پڑھنے کی کوشش کروں گا کتاب سے، اسی طرح آپ میرے ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کریں۔ ہمارے کھیل۔ انسان ہمیشہ سے کھیل کود کا شوقین رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہے ہیں۔ شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا۔ اس کا گزر بسر جنگلی پھلوں اور جانوروں کے شکار پر تھی۔ اس زمانے میں وہ تیر سے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ تیر اندازی اس کا کھیل تھا۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی گئیں، کھیل بھی بدلتے گئے۔ ہمارے ملک میں بھی کھیلوں کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہلے کشتی، کبڈی اور گلی ڈنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا۔ کشتی کے مقابلے ہوتے تھے۔ ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ کبڈی اور گلی ڈنڈے میں دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ کھیل ہمارے ملک میں آج بھی کہیں کہیں کھیلے جاتے ہیں۔ تو آؤ بچوں، اس اقتباس میں، اس پیراگراف میں جو نئے الفاظ آئے ہیں، میں ان کے معنی آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بچوں، آپ ان نئے الفاظ کو اپنی کاپی پہ لکھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک لفظ ہے بچوں، کشتی۔ تو کشتی بچوں کیا ہوا؟ ایک کھیل ہے جس میں دو پہلوان زور آزمائی کرتے ہیں۔ یہ کشتی ایک کھیل کا نام ہے۔ لگ بھگ، تقریباً۔ تعلقات، میل جول، تعلق کی جمع۔ تعلق واحد ہے بچوں، اور تعلقات اس کی جمع ہے۔ جس طرح کرسی واحد ہے، کرسیاں جمع ہے۔ اسی طرح تعلق واحد ہے اور تعلقات اس کی جمع ہے۔ رواج کا بچوں معنی ہوا چلن، رسم۔ مقبول ہو گیا پسندیدہ۔ مقبول کیا ہو گیا بچوں؟ پسندیدہ۔ مثال کے طور پر آپ کہو گے کہ کرکٹ میرا ایک مقبول کھیل ہے، بہت پسندیدہ کھیل ہے۔ شوقین بچوں ہو گیا شوق رکھنے والا۔ گزر بسر ہو گیا گزارا بسر اوقات۔ اس کے بعد ہے تیر انداز، تیر چلانا۔ اس کے بعد ہے پچھاڑنا، ہرانا۔ تو بچوں، جس طرح آپ کہہ سکتے ہو کہ دو پہلوانوں نے کشتی کی، ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دیا، اس کا مطلب ہے ہرا دیا۔ کشتی میں وہ ایک پہلوان ناکام ہو گیا اور ایک کامیاب ہو گیا۔ اب بچوں، اپنی کتاب کی طرف پھر توجہ دو۔ جو اقتباس ہم نے پڑھا ہے، اس کو دہرا کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بچوں، سبق کا عنوان ہمارے کھیل ہے۔ تو آپ جانتے ہیں بچوں، بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کرکٹ ایک کھیل ہے، ہاکی ایک کھیل ہے، کبڈی ایک کھیل ہے۔ اسی طرح بہت سارے کھیل آج بھی کھیلے جاتے ہیں۔ تو بچوں، پرانے زمانے میں الگ قسم کے کھیل تھے، اور جس طرح زمانہ ترقی کرتا گیا، کھیلوں میں بھی ترقی ہوتی گئی، کھیل بھی بدلتے گئے۔ انسان ہمیشہ سے کھیل کود کا شوقین رہا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ کھیل کھیلنے کی شوق ہے۔ انسان ہمیشہ کھیلیں کھیلتا ہے، اس کو شوق ہے کھیل کھیلنے کا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہے ہیں۔ وقت بدلتا گیا، کھیل بھی بدلتے گئے۔ شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے سوشل سائنس میں پڑھا ہے کہ پرانے زمانے کا انسان زیادہ جنگلوں میں، غاروں میں رہتا تھا۔ تو اس کی گزر بسر جنگلی پھلوں اور جانوروں کے شکار پر تھی۔ تو پرانے زمانے کا انسان جنگلی پھل کھا کے گزارا کرتا تھا، جنگلی جانوروں کا شکار کر کے اپنی غذا مہیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں وہ تیر سے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بچوں، بڑے بڑے ڈراموں میں کہ جنگلی جانوروں کا شکار تیر اندازی سے کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں زیادہ تیر اندازی تھی۔ تیر اندازی اس کا کھیل تھا، لہٰذا وہ کھیل بھی تیر اندازی کے کھیلا کرتا تھا۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی گئیں، کھیل بھی بدلتے گئے۔ جس طرح انسان پہلے جنگلوں میں رہتا تھا، پھر وہ گاؤں میں رہنے لگا، پھر شہروں میں رہنے لگا، تو اسی طرح
کھیل جو تھے ان میں بھی تبدیلیاں آتی گئی۔ ہمارے ملک میں بھی کھیلوں کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے۔ جو ہمارا ملک ہے ہندوستان، اس میں بھی یہاں کے لوگ بھی کھیلیں کھیلتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہلے کشتی، کبڈی اور گلی ڈنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا۔ پہلے زمانے میں کشتی کی جاتی تھی، ایک کھیل سمجھی جاتی تھی، کبڈی تھی، گلی ڈنڈا تھا۔ کشتی کے مقابلے ہوتے تھے۔ اب کشتی کھیل میں ایک پہلوان دوسرے پہلوان کا مقابلہ کرتا تھا۔ ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس کشتی میں ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑنا ہو گیا بچوں، ہرانے کی کوشش کرتا تھا۔ کبڈی اور گلی ڈنڈے میں دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا۔ اگر کبڈی ہوتی تھی تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کبڈی میں دو ٹیمیں ہوا کرتی تھیں، یا آج بھی کبڈی کھیلا کرتے ہیں، دو ٹیمیں، ٹیم اے ٹیم بی، تو ایک ٹیم دوسرے ٹیم کو ہرانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس طرح گلی ڈنڈے کا معاملہ بھی ہے۔ تو یہ کھیل ہمارے ملک میں آج بھی کہیں کہیں کھیلے جاتے ہیں۔ بچوں آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ہمارے ہندوستان میں کبڈی، گلی ڈنڈا وغیرہ کھیلی جاتی ہے۔ تو آپ بھی اپنے گھر پہ گلی ڈنڈا کھیلتے ہوں گے۔ ہے تو خطرناک کھیل، اس سے زخمی بھی انسان ہو سکتا ہے، بڑے احتیاط سے کھیلنی چاہیے۔ اس طرح کبڈی ہے بچوں، آپ کبڈی بھی کھیلتے ہوں گے لیکن احتیاط ضروری ہے۔ آپ کرکٹ کھیلتے ہوں گے تو احتیاط ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی کھیل کھیلیں بچوں تو ڈسپلن سے کھیلیں، ربط و ضبط سے کھیلیں، احتیاط کر کے کھیلیں، اپنا خیال رکھ کے کھیلیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے کو زخمی کر دیں یا خود زخمی ہو جائیں۔ تو بچوں یہ آج کا سبق تھا، کل انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ فی الحال اتنا کافی، کتابوں کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم، کل پھر ملوں گا۔